بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں STTV۔ بجٹ فائنلی جو ہے ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اٹس اے پالیسی ڈاکومنٹ، نیشنل اسمبلی نے اسے اپروو کر دیا۔ 210 یا 15 بلین کے نئے ٹیکس بھی لگے، اور ہم جیسے ورکنگ کلاس کے جو لوگ ہیں ان کا ٹیکس کی جو انسیڈنس ہے وہ نئے سلیب کے مطابق، ایک تو فکس انکم ٹیکس بھی ہے اور پھر کچھ 26 سے لے کے کچھ 36% تک چلا گیا ہے اس کو کرنے۔ جسٹ امیجن اس میں ٹیکس کا جو ہے، پیٹرول جو آئے گا ظاہر ہے اس کی پرائسز اب پاس آن نہیں ہو سکتی، وہ بھی گورنمنٹ اپنی کٹی میں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جیسے تولیے کو آپ نچوڑتے ہیں نا، یا اگر کسی نے گنے کا رس کھایا پیا ہو جا کے سائٹ پہ، وہ جو وہ چل رہا ہوتا ہے اسے پیلن کہتے ہیں، پیلنا، اس میں گنا پھر اسے نچوڑ کے دوبارہ کرتے ہیں، اخیر میں وہ چھلکے کے ٹکڑے بھی آپ کے منہ میں آنا شروع ہوتے ہیں گنے کے رس میں، اور اس کا مزہ جو ہے وہ چھلکے کا ہو جاتا ہے بجائے کرنے کے لیے۔ اس حد تک لگتا ہے کہ نیشن جو ہے وہ اس میں نچوڑی جا رہی۔ تو ایک تو یہ IMF کی بات ہے، باقی دوسری اور ایک دو بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلاری موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا 2-3 اس کے اوپر لائنیں کہیں، پھر ہم آگے بات چیت کرتے ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ طاہر دیکھیں، اس وقت ایک مخمصہ ہے اور ایک کیچ 22 سچویشن ہے۔ اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، جو آپ نے ابھی اپنا لمبا چوڑا انٹرو دیا، میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میرے ساتھ میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے کہ جی کیا اور سیکٹرز نہیں تھے جن کو ٹیکس نیٹ میں لے آیا جاتا، اور سیلریڈ کلاس ریٹیلرز کو نہیں کیا تھوڑا سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو تھوڑا ریلیف دے دیا جاتا۔ ریٹیلرز ہے آپ کے پاس، ٹیکس انکم اینڈ ایگریکلچر انکم ہے، ٹریڈرز ہے، باقی چیزیں۔ لیکن تھوڑا سا اس کا فنڈامنٹل دیکھیں کہ یہ جو چینج آف ہارٹ ہے یہ آ کیوں رہی ہے۔ چینج آف ہارٹ اس لیے آئی، چینج آف ہارٹ سے مراد کہ IMF کے پاس جانا ہی کیوں ضروری ٹھہرا کہ پلان A B C D سارے پلان IMF ہی ہیں۔ آپ پلان B جو ہے وہ آپ کا بہت بھی دیر تک نکالے تو 12 اگست تک نکال سکتا ہے کہ آپ دوستوں سے رول اوور لیتے رہیں، پچھلے قرضے پے کیے پھر رول اوور لے لیا۔ یہ اگلے مالی سال کی سیکنڈ سماہی میں یہ رول اوورز کام نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں 1 جولائی سے لے کے 31 دسمبر تک تقریباً $10.5 ارب کے پیمنٹس جو ہیں وہ کرنی ہے۔ اگلے مالی سال میں $24 ارب کی پیمنٹس جو ہیں وہ کرنی ہے، اور یہ رول اوور سے نہیں ہوں گی۔ اگلے مالی سے کہ یہ جو آنے والا ہے، ہاں، جو 1 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو IMF کی ضرورت ہے۔ تو پلان B جو تھا وہ میکسیمم آپ کا 12 اگست تک کا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں۔ پلان C یہی تھا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پھر سے آ کے IMF کے پاس جائے گی۔ اور میں اس کو چاہوں تو میں پورے 15 منٹ تنقید کر سکتا ہوں حکومت پہ، لیکن میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے وہ تھوڑا سا اس کو سیریس لیا، IMF کو کال کی، اس کے بعد پیرس میں 3 دفعہ ان سے میٹنگ کی، اور یہ پروسیس جو بالکل سٹال ہو گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ اب IMF جو ہے وہ ایک گزری کہانی بن گیا، انہوں نے دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی۔ آدھی رات کو نوٹیفیکیشن اسٹیٹ بینک کی طرف سے آ گیا، امپورٹس پہ سے پابندیاں جو ہیں وہ اسٹیٹ کمرشل بینک سے ہٹا لی گئی ڈالر دینے کے لیے۔ بجٹ کے نمبر، جیسا کہ میں نے آپ کی اس نشست میں کہا تھا کہ نمبر سیریس نہ لیں، یہ سارے ریڈو ہوں گے اپروو ہونے سے پہلے، وہ اپروو ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی 1% بڑھا دیا گیا، 22% پہ اس کو لے جایا گیا ہے۔ حالانکہ لاسٹ MPC جو مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ تھی اس میں انٹرسٹ ریٹ کو کانسٹنٹ رکھا گیا تھا۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت شرط ماننے کے لیے تیار ہے جو اس کو IMF میں واپس لا سکے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بار بار دعویٰ کیا جاتا تھا کہ IMF ہماری ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے، کہ حالانکہ ہم نے سارا کچھ کر دیا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر یہی چیزیں جو ہیں یہ پہلے کر لی جاتی تو یہ اتنا ابرپٹلی اور اتنا پینفلی نہ کرنا پڑتی۔ یعنی آئی کین آرگیو کہ اس کو اگر سپٹمبر سے ہی آنورڈ لے لیا جاتا تو نہ پاکستان کی معاشی حالت اتنی پتلی ہوتی، نہ لوگوں کی معاشی حالت، نہ روپیہ اتنا نیچے جاتا، اور نہ روپیہ اتنا نیچے جاتا۔ یعنی الٹیمیٹلی ہمیں وہی کرنا پڑا جو کہ ہم سب ایڈوکیٹ کر رہے تھے، اور میں خصوصاً کہہ رہا تھا کہ IMF کے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ سو لیٹس ہوپ کہ اگلے جو 2 دن ہیں بچتے ہیں جو ورکنگ ڈیز 28 29 کا، اس میں IMF جو ہے وہ اپروو کر دے جو SLA، تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ختم ہو گیا، اب کیسے کرے گا؟ اگر اسٹاف لیول ایگریمنٹ آپ کا 30 جون سے پہلے ہو جاتا ہے تو یہ نیکسٹ ریویو میٹنگ میں آ سکتا ہے۔
تو ضروری نہیں کہ یعنی نہیں، انہوں نے تو کہہ دیے کہ وہ تو اگلا نیا نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے SLA جو ہے وہ اس وقت اگر ہو جاتا آپ کا تو نیا تو نیگوشیٹ کرنا ہی ہے، وہ تو اس کے بغیر تو چارہ کوئی نہیں. ابھی تو ہم نامہ ریویو کی بات کر رہے ہیں کہ نامہ ریویو کی قسط جو ہے $1.2 بلین وہ ہمیں مل سکے، اور یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا آپ کو لگتا ہے کہ پاسبل ہے؟ ریئلی اسپیکنگ میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر یہ جو کچھ انلیس کوئی بڑا پیچھے سے دیکھیے کہے. اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ارجنٹلی بڑھایا گیا ہے، بجٹ کے نمبر سارے ریڈو کر دیے گئے ہیں، اسٹیٹ بینک نے جو اپنی سرکولر تھے وہ واپس لے لیے جو امپورٹس پہ پابندیاں تھیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی امید نظر آ رہی ہے حکومت. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے یہ اشارتاً یا ایکسپلیسٹلی کہا گیا ہے کہ یہ کرو پھر جا کے. کیونکہ لاسٹ لگتا ہی ہے. دیکھیے لاسٹ جو بات چیت ہوئی تھی وہ یہی فائنل ہوئی تھی پرائم منسٹر اور IMF کے MD کے درمیان کہ جی ڈار صاحب اور جو نیتھن جوناتھن ہے وہ بیٹھ کے وہ دیکھ لیں کہ کون کون سے جو پوائنٹس ہیں جو کہ پاکستان کو بھی کرنا ہے، اور اگر پاکستان کر دیتا ہے تو پھر SLA ہو جائے گا. SLA 9th ریویو کے لیے ہوگا، باقی کا پروگرام جو ہے وہ 2 قسطیں وہ رہ جائیں گی ابھی بھی، لیکن کم از کم 9th ریویو جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے اگر اگلے 2-3 دن میں پاکستان 2 قسطیں جو ہیں وہ لمپ سم اس کے ساتھ کر کے دے دیں گے یا نہیں وہ نہیں ہوگی. نیا میری negotiate اطلاعات کریں. کے مطابق یہ 9th ریویو جو ہے یہ کمپلیٹ ہو کے آپ کو $1.2 بلین مل جائے گا، پاکستان IMF کے امبریلا میں آ جائے گا، اس کے بعد پھر نئے پروگرام کی بات چیت نیگوشیٹ کیا جائے گا. میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو کرنٹلی آپ ڈیفالٹ سے یا کوئی اور بالکل کرنے سے تو بچ گئے ہیں، پیسے تو پھر کما کے دینے یا فارن انویسٹمنٹ کا وہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے کوشش اگین وہاں پہ کی جا رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کو دیکھا جائے کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو پاتی تھی پاکستان میں. MOUs تو ہمارے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اتنے ہوں گے کہ منسٹریز کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ انہوں نے کتنے MOUs کر رکھے ہیں، لیکن اس میں دیکھنا کہ وہ کیونکہ ہمارے ہوم ورک نہیں ہوتا. MOU کرنے سے پہلے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، لاس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے اس کی پری ریکویزٹس کیا ہیں. کچھ MOUs فیڈرل گورنمنٹ وہ سائن کر دیتی ہے جو کہ صوبائی مینڈیٹ ہوتا ہے، وفاق کا مینڈیٹ ہوتا ہی نہیں، صوبے اس میں جو ہے وہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. کچھ MOUs ایسے ہوتے ہیں جو صرف فوٹو آپس ہوتے ہیں، اس میں کوئی فالو اپ بعد میں نہیں کیا جاتا. تو یہ کوآرڈینیشن، ایک سنکرونائزیشن، سنرجی لے کے آنا، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ، اور سب سے بڑھ کے انویسٹر کو یہ ایشورنس دینا کہ سیاسی محاذ پہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان میں جو پالیسی کنسسٹنسی اور پالیسی کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی. دیٹ از اگین سم تھنگ ویری امپورٹنٹ جو کہ پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں لانی ہے. ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے، یہ تو چلے ہو گیا ہے، وہ جو ابھی ایک ہوا ہے ایگریمنٹ کہ آپ اس پہ لے کے آئے ہیں ایگریمنٹ جس میں دونوں سارے بائی پارٹسن، فوج بھی ہے، سارے کر ایگریمنٹ نہیں، وہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشیل کونسل جو ہے کونسل قائم کی گئی، اس کا کیا ہے، ہاں وہی لوکلی ایگریمنٹ آپس میں آل اسٹیک ہولڈرز میں. ویلکم موو، یہ وہ چیز ہے وہ جو اگین اس پروگرام کی وساطت سے اور باقی جگہوں سے بھی میں اس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک نیشنل اکنامک سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے جو تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے تاکہ سب مل کے ان فیصلوں کی اونرشپ بھی لیں، ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش بھی کریں. اس میں اگر کوئی بیوروکریٹک ہرڈل یا پروسیجرل ایشوز آتے ہیں تو ان کو بھی سارٹ آؤٹ کریں، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ NCOC میں یا فاٹف کور سیل کی شکل میں کیا گیا تھا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہر چیز جو ہنکی ڈوری ہو جائے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ابھی بھی جو کرنے والی بات ہے، اور اس کو زرداری صاحب بھی بار بار اس پہ اشارہ دے چکے ہیں، پرائم منسٹر بھی اس پہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ایک منیملسٹک ایجنڈا سیٹ کر لیا جائے کہ معیشت پہ سیاست نہیں کی جائے گی. چارٹر آف اکانومی میں اس لیے نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ بڑا پٹ گیا وہ لفظ، لیکن ہمیں ایک منیملسٹک ایجنڈا چاہیے اکانومی کا کہ جی وے فارورڈ کیا ہوگا. اور اگر وہ ایجنڈا سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر SIFC میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی جو ہے وہ یقیناً پاکستان کے لیے تھوڑا سا ریلیف لا سکتی ہے. میں جو دیکھ رہا تھا 6 یہ کیے گئے ہیں ان میں IT اور باقی چیزیں میں، اس میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ اس کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ویسٹرن یورپ سے سارا، وہ IMF نے بھی کہا تھا کہ $4 ٹریلین کا پروڈکٹیوٹی لاس ہوگا اور یہ 3 اسٹیٹس میں وہ پیسہ آئے گا. اب وہ پتہ لگتا ہے کہ ایک تو OPEC پلس کے ذریعے تھا، دوسرا جو ریئل اسٹیٹ میں قطر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عرب نے یورپ میں، اسپین میں اور ادھر ادھر انویسٹ کیا ہوا تھا،
اس میں انہیں بڑے لاسز ہو رہے تھے, انہوں نے ڈس انویسٹ کیا, اور یہ وہ ساورن فنڈز ہیں جو ایم او یو کریں گے. ناؤ ساورن آن دیٹ سائڈ, ساورن آن دیٹ سائڈ, پرائیویٹ سیکٹر ایک تو فار ایگزامپل ڈیفینس پروڈکشن میں جوائنٹ میں تو اب نہیں ہو سکتا کوئی باقی چیز نہیں, باقی چیزیں بھی آئی ٹی وغیرہ میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے بے تحاشا انیکویلٹی اور بڑھ جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ کو آپ اگر وہ آ رہی ہو تو ظاہر ہے کہ جی ٹو جی صرف گارنٹیز اور ایشورنس تو دی جائیں گی, لیکن آپ کے پاس اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. سی پیک کا بھی جو فرسٹ فیز کے بعد جب ہم فیز 2 کی بات کرتے ہیں تو اس میں بی ٹو بی کی بات کرتے ہیں نا, بزنس ٹو بزنس. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حکومت بیچ پر سے ہٹ گئی. حکومت نے ایک فریم ورک, ایک امبریلا جو ہے وہ نیگوشیٹ کر لیا, ایک امبریلا ایگریمنٹ, اس کے بعد تو بی ٹو بی ہے. یہ اچھا ہو گیا. جسٹ کوئکلی, لمبا ہوتا جا رہا ہے پروگرام, یہ بتائیں کہ واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ جب آپ ایک کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ لیسنگ کرتے ہیں, لائننگ کرتے ہیں, پاتھ ویز بناتے ہیں تاکہ اس کو کیا جائے بہتر میں. واٹ آر دی ادر اکنامک, خاص طور پہ واٹ آر دی ادر فائنینشیل میئرز جو ہمیں لینے چاہیے تاکہ ڈیموگرافک نہ خرابی نہ ہو, کوئی سول انریسٹ کا نہ ہو, انیکویلٹی زیادہ نہ بڑھے, اور پھر اکانومی بھی کک اسٹارٹ ہوگی, یعنی کیونکہ اکانومی چلے گی تو اس سے ریونیو آئے گا نا. واٹ ڈو یو تھنک واٹ آر دی ادر ابھی تک کی آپ کی گفتگو کو اگر میں ریکیپ کروں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ہے ایز اے میکینزم اٹ از پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے مطابقت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تمام اسٹیک ہولڈر جو کہ فیصلہ سازی میں جن کا کردار ہونا چاہیے وہ وہاں پہ ہے. سیکٹرز جو ہے وہ بات کی بات ہے. سیکٹرز اس وقت دیکھا جائے گا جب یہ ایک منیملسٹک ایجنڈا پہ انہوں نے کیے ہیں بھائی, اس کو چھوڑ دیں نا. اب میکینزم کو دیکھیں, وہ سیکٹر جو ہیں وہ تو 6 کیے ہیں. اب لیٹ سے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ان 6 سیکٹرز کے علاوہ کیوں ہیں, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف یہ 6 سیکٹر تھے اب آپ آگے نہیں جا سکتے. یعنی آپ میکینزم کو دیکھیے نا کہ میکینزم جو ہے ان پرنسپل دس ٹول از اے گڈ ٹول فار کوآرڈینیشن, فار سنکرونائزیشن, آپ کی پالیسیز کو وہ لائن اپ کرنے کے لیے. اور جو جن وجوہات کی بنا پہ پچھلے جو تھے انویسٹمنٹ ایم او یوز وہ مٹیریلائز نہیں ہوتے تو ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے نئے سیکٹرز جو ہیں اس میں اگر یہ چل نکلتا ہے تو نئے سیکٹر آتے جائیں گے. اسی لیے آج میں نے لکھا ہے کہ آپ کو اس میں جو ایک ڈیپ اور سیریس ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ کرنا کیا آگے, اکنامک روڈ میپ کیا بنانا ہے. تو اگر روڈ میپ میں کچھ اور سیکٹرز آئیں گے تو پھر ان سیکٹرز کو دیکھا جائے گا, پھر باقی کے سیکٹرز نکل آئے. جو باقی کی اس میں پالیسیز کی آپ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ایک ٹرن اراؤنڈ مومنٹ جو ہے اس کے طور پہ دیکھنا ہوگا اپنی اس اکنامک کرائسس کو. کیا ہم آئی ایم ایف کا ہی ویٹ کریں گے اگلے پروگرام کا پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے کہ اگلے پروگرام کی پرائر کنڈیشن بنے, تو جیسے بھی راتوں رات انٹرسٹ ریٹ بدل گئے یا ایل سیز کی جو امپورٹ کرنا چھٹی دے دی, تو کیا ضروری ہے کہ آئی ایم ایف ہی آگے بتائے اور وہ ہمیں کہے کہ جی 2.5 ٹریلین روپیز آپ کے ضائع ہو رہے ہیں اس وقت انرجی سرکولر ڈیٹ میں, 1500 ارب روپے آپ گیس سرکولر ڈیٹ میں ضائع کر رہے ہیں, یا آپ کے 500 ارب روپے جو ہیں وہ ہر سال بالکل لاس میکنگ انٹرپرائز میں جاتے ہیں. تو یہ ہمیں آخری کویشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ جو اکنامک ہسٹورین آنے والے وقت میں ہیں وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور لکھے گا. یہ جو گزشتہ سال ڈیڑھ میں آئی ایم ایف, نو آئی ایم ایف, وہ مفتاح صاحب چلے گئے, وہاں پہ سائن ہونے والا تھا, لاسٹ مومنٹ پہ ہی واز کالڈ بیک, ہم سب کو پتہ ہے. اور پھر وہ جو سارا کچھ ڈو یو تھنک یہ جو اکنامک مینجمنٹ ہوئی ہے, میں مس مینجمنٹ نہیں کہہ رہا, اکنامک مینجمنٹ جو ہوئی ہے اٹ واز primarily social management rather than economic. لیکن پاکستان میں جو ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ چلتی ہے. It was social management which spoiled economy or it was the economic management which spoiled social side. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کا آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو, اصل اس کا نیٹ رزلٹ کیا تھا؟ انسرٹینٹیز, لیک آف پالیسی کنسسٹنسی, لیک آف پالیسی کنٹینیوٹی. اور اسی جو ہے چیزوں انہی کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کچھ پلیٹ فارم چاہیے, کوئی ایسا میکینزم چاہیے یہاں پہ یہ ایشورنس دلوائی جا سکے کہ جی چہرے بدلتے رہیں لیکن اگر سسٹم جس پہ ہم نے ایگری کر لیا ہے اس سسٹم کو ہم فالو کریں گے 3 سال 4 سال 5 سال, That's all. تاکہ آپ کا نظام چلتا رہے. یو کے میں 3 پرائم منسٹر بدلے ہیں پچھلے سال میں, تو کیا وہاں پہ معیشت جو تھی وہ رک گئی تھی؟ معیشت چل رہی تھی. تو اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا ہے.
کمرشل چلتی رہے، سیاست جو ہے وہ تو سب کا حق ہے، چلیں جی، سیاسی اختلاف عدم اختلاف. چلیں جی. پریڈکٹ یہ کیا گیا ہے کہ 2035 تک پاکستان جو ہے وہ $1 ٹریلین اکانومی بن سکتا ہے اس کے آگے. اس کے بعد پھر فوج کو بھی ضرورت نہیں رہے گی. یہ کیونکہ اس ریلیز میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فوج وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو وڈرا. تب تک فوج کی ایکٹیو حمایت بھی جو ہے وہ اس کو جاری رہے گی. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ.